بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل حتیم وائس پہ خوش آمدید۔ آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں تابوت سکینہ جو کہ ایک لکڑی کا صندوق تھا، اس کی شروع سے لے کر آخر تک مکمل تفصیل ہے۔ تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور انبیاء علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے موجود تھے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ یہ لوگ جب کفار سے جہاد کرتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور شان و شوکت دیکھ کر سہم جاتے تو وہ اس صندوق کو اپنے لشکر کے سامنے رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق سے رحمتوں اور برکتوں کا ایسا ظہور ہوتا کہ ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لڑتے ہوئے دل پتھروں کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے۔ آسمان سے فتح و نصرت نازل ہوتی اور یہ جنگ میں فتح یاب ہو جاتے۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو یہ لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز سنی جاتی تھی۔ الغرض یہ صندوق جو تاریخ میں تابوت سکینہ کے نام سے مشہور ہے، بنی اسرائیل کی رحمت و برکت اور فتح کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کفار کی قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر کے سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا اور اس مقدس صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ قوم عمالقہ کے کفار نے اس مقدس صندوق کو نجاست کے گندے کوڑا خانہ میں پھینک دیا۔ اس بے ادبی کا عمالقہ کے کفار پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس سے قوم عمالقہ کے شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ اس مقدس صندوق کی بے ادبی کا عذاب ان پر نازل ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر ان بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے۔ آپ نے حکم خدا بندی کے مطابق حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑے عالم تھے، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھے۔ بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کرتے تھے۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ کیسے ہمارے بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ ان کا تعین میری طرف سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، جس نے اسے بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ظاہراً بھی بتوں میں بڑا عالم ہے اور کبھی و طاقتور، شکیل و جمیل، شجاع اور بہادر اور لڑائی کے فنون سے پوری طرح واقف ہے۔ اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت ہے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے کہ ہم پر اسے بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا کہ اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی زیادتی دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسعت علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ اس بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ تابوت ہے جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون کے ترکے کی بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ بے شک اس میں جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتے آسمان اور زمین کے درمیان اس تابوت کو اٹھائے ہوئے سب لوگوں کے سامنے آئے اور حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر انہیں طالوت کی بادشاہی کا یقین ہو گیا، اور تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافت بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ راستے میں حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ساتھ آزمانے والا ہے۔ اس نہر کا نام نہر الشریعہ تھا، جو اردن اور فلسطین کے درمیان واقع تھی۔ حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو ہوشیار کر دیا کہ کوئی بھی اس نہر کا پانی نہ پیے، ہاں اگر کسی نے ایک آدھ بوند پی لیا تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن لشکر جب اس نہر کے قریب پہنچا تو پیاس کی شدت سے لشکر کے لوگ نہر پر جھک گئے اور پیٹ بھر کر پانی پی لیا، مگر ان میں سے کچھ لوگ پختہ ایمان والے بھی تھے جنہوں نے اس نہر کا پانی نہیں پیا، اور اگر پیا بھی تو ایک آدھ گھونٹ۔ لیکن جنہوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن وہ جنگ کرنے کے قابل نہ رہے۔ لشکر کے 80,000 کی تعداد میں سے 76,000 لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا۔ ان کی نافرمانی کا یہ اثر ہوا کہ ان کی ہمت پست ہو گئی، اور انہوں نے نہایت بزدلانہ پن سے جہاد سے انکار کر دیا، اور دشمن کی زیادتی نے انہیں خوف زدہ کر دیا۔ کہنے لگے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ صرف 4,000 سپاہی حقیقی فرما بردار نکلے۔ انہوں نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی کہ اے اللہ، لڑائی کے وقت ہمارے قدم جما دے اور بھاگنے سے ہمیں بچا لے، اور ہمیں دشمنوں پر غالب فرما۔ ان کی دعائیں قبول ہوئی، اللہ نے انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت طاقتور بادشاہ تھا۔ دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر چکی تھی، تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو دے دوں گا۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گوپن کو لے کر آگے بڑھے۔ یہ ایک ہتھیار تھا جس میں پتھر رکھ کر دشمن پر مارے جاتے تھے۔ جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے اپنی گوپن میں پتھر رکھے، اور جب بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینکے تو پتھر جا کر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر اس کے سپاہیوں کو جا کر لگے، جس سے بہت سے سپاہی بھی ہلاک ہو گئے۔ جالوت کے مرتے ہی اس کے لشکر کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس کے لشکر میں بگدڑ مچ گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لائے اور اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین حاصل ہوئی۔
حضرت طالوت نے اعلان کے مطابق اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی بنا دیا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد جب حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور حضرت شموئیل علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبردست خواہش تھی کہ وہ اس صندوق کو یعنی تابوت سکینہ کے لیے ایک مستقل گھر بنائے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ بالآخر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے عہد سلطنت میں یہ گھر تعمیر کروایا جو ہیکل سلیمانی کے نام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں خادموں کی رہائش گاہیں بھی بنوائی تھیں۔ ان کے بعد ہر آنے والے بادشاہ نے اس ہیکل کی بارادریوں اور برآمدوں میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ تابوت سکینہ کا کمرہ ان مختلف عمارتوں میں چاروں طرف سے گر گیا۔ 895 قبل مسیح میں جب ایک سفاک اور ظالم بادشاہ بخت النصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا تو دوسری عمارتوں کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یہودی خاص طور پر تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔